والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 اور 159 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوا لعلکم تہتدون۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ قل یعنی تم فرما دو اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، ایسا نہیں کہ بعض کا رسول تو ہوں اور بعض کا نہیں۔ فرما دو میں تم سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام تک جتنے بھی نبی دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، ہر ایک نبی کو اپنی قوم کی طرف نبی و رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ اپنی قوم کے فقط نبی و رسول ہوا کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی امت کا نبی اور رسول تو بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیگر نبیوں کی امتوں کے لیے بھی نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ دیگر انبیاء کی امتیں بھی ہمارے آقا علیہ السلام کی امت میں داخل ہے، وہ بھی سرکار کی امتی ہیں، کیونکہ فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ ہم نے محبوب تمہیں ساری مخلوق کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عموم رسالت کی دلیل ہے کہ آپ تمام مخلوق کے لیے رسول ہیں اور کل جہاں آپ علیہ السلام کی امت ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں مجھے ایسی عطا ہوئیں کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ 5 چیزیں سرکار فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ایسی دی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ ہر نبی خاص قوم کی طرف معبوس ہوتا اور میں سرخ و سیاہ کی طرف معبوس فرمایا گیا، یعنی ہر ایک نبی فقط اپنی امت کی طرف نبی رسول بنا کر بھیجا جاتا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوئی تھی۔ مال غنیمت جو تھا سرکار فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا۔ فرمایا میرے لیے زمین پاک اور پاک کرنے والی بنا دی گئی، جس کسی کو کہیں نماز کا وقت آئے وہیں پڑھ لے۔ پہلے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے انبیاء کرام جو ہوتے تھے ان کی عبادت کرنے کی ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، جیسے یہ مسجد ہے، اب یہ جگہ ان کی عبادت کرنے کی، اگر اس سے ہٹ کر کہیں وہ عبادت کرتے تو ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوتی، ان کی نماز نہ ہوتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ فرمایا میرے امتی کو جہاں کہیں نماز کا وقت آئے وہ وہیں وضو کر کے زمین کے خطے پر کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے، اللہ اس کی نماز کو قبول کر لے گا۔ فرمایا یہ میرا خاصہ ہے کہ اللہ نے میری خاطر ساری زمین کو مسجدوں و طہورا مسجد بنا دیا اور پاک کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے لیے زمین کو پاک کیا۔ پاک اس سے مراد یہ ہے کہ فرمایا اگر میرا امتی کہیں ایسی جگہ چلا جائے جہاں اس کو 1 میل تک پانی نہ ملے تو فرمایا وہیں وہ اسی مٹی سے اسی زمین سے تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اللہ اس کی نماز کو قبول کر لے گا۔ ایک تو فرمایا زمین میرے لیے پاک کر دی گئی اور دوسرا پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ آگے فرمایا دشمن پر 1 ماہ کی مسافت تک میرا رعب ڈال کر میری مدد فرمائی گئی۔
پھر فرمایا مجھے شفاعت عنایت کی گئی کہ کل قیامت والے دن جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک شفاعت نہیں فرمائیں گے اس وقت تک کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی شفاعت کرے. تو شفاعت عظمیٰ جو ہوگی، سب سے بڑی شفاعت جو ہوگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دی جائے گی. اس کے بعد پھر دیگر انبیاء اپنی اپنی امتوں کی شفاعت فرمائیں گے. مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دیا. آگے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، اور وہی رب ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے. اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور اب ان کے دعوے کے درست ہونے کی دلیل بیان کی جا رہی ہے. جو فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیں میں تم سب کی طرف رسول ہوں، یہ جو نبی پاک کا دعویٰ تھا، یہاں سے آپ علیہ السلام کے دعوے کی دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ جس خدا کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ ان کی تدبیر فرمانے والا اور ان کے تمام امور کا مالک ہے. اسی نے مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ اپنی مخلوق کو زندہ کرنے اور انہیں موت دینے پر قدرت رکھتا ہے. تو جس کی ایسی شان ہو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی طرف کسی کو رسول بنا کر بھیج دے. فرمایا جو رب آسمانوں اور زمینوں کو بنانے پر قادر ہے، جو رب سورج کو روزانہ صبح مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبانے کے پر قادر ہے، جو رب ایک انسان کو ایک گندے لوتھڑے سے پیدا کر کے اس کو موت دے کر پھر زندہ کرنے پر قادر ہے، تو فرمایا میرے محبوب ان سے فرما دیں جو رب ان سارے کاموں پر قادر ہے وہ رب مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجنے پر بھی قادر ہے. آگے فرمایا تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ جن کی شان یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں. اے لوگو تم ان کی غلامی اختیار کر لو، وہ تمہیں جس بات کا حکم دیں اسے کرو، جس بات سے نبی پاک تمہیں منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ تاکہ تم پیروی کر کے ہدایت پا جاؤ. قرآن پاک کی آیت ہے. فرمایا جو ہمارے محبوب علیہ السلام تمہیں عطا کریں وہ لے لو، جس کام سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں منع فرما دیں اس کام سے رک جاؤ. پھر آیت نمبر 159 میں ارشاد فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ وہ ہے جو حق کی راہ بتاتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے. یعنی بنی اسرائیل کے سرکشوں اور نافرمانیوں کے باوجود ان میں سے ایک جماعت حق پر تھی. وہ لوگ ان کو نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے منع کیا کرتے تھے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ، ان کی اطاعت کرو، فرعون کی جو خدائی کا جو اس نے دعویٰ کیا ہے فرعون کو چھوڑو، ایک رب کی طرف تم آؤ جس رب کی طرف تم نے پلٹنا ہے. تو ایک گروہ ان لوگوں کے اندر ایسا بھی تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی ان کو دعوت دیا کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یاد رکھو اگر تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ما قبل امتوں کے ساتھ ہوا، جیسے کہ قوم صالح، قوم ہود اور قوم سمود. فرمایا جس طرح ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ہے، اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی اپنا عذاب نازل فرما دے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی، سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.